الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ حضرات، کل کے درس میں مائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہت ساری منقبتیں، فضیلتیں اور خصوصیات، اس حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی، اور آج کے درس میں بھی ام المؤمنین کے زندگی کے بقیہ حالات کو لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت اور ساری خواتین پر ویسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ سرید ایک بہت ہی عمدہ پکوان ہے، اس زمانے کا ایک لذیذ ڈش ہے، بہت ہی مشہور ڈش ہے۔ تو کہا جیسے سرید کو دوسرے پکوان پہ فضیلت حاصل ہے، ویسے ہی عائشہ کو اور ساری خواتین پر فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، جہاں مردوں میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ عائشہ کے والد ابو بکر کو بہت چاہتے تھے، تو وہیں عورتوں میں اللہ کے نبی عائشہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ اور اس مناسبت پہ آپ غور کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، پہاڑ میں، اور دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اس مشکل گھڑی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر صدیق کے گود میں تھا۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما رہے تھے، آپ کے وفات کا وقت تھا، اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی گود میں تھا۔ اور جب وفات کے وقت عائشہ کے گود میں تھا، یہ دونوں شخصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب ہستیاں ہیں، بہت ہی پیاری ہستیاں ہیں، باپ اور بیٹی یہ دونوں، اور دونوں مشکل اوقات میں اللہ کے نبی کا سر ان دونوں کے گود میں ہے۔ اس سے ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت اور الفت تھی، اس بات کا ہم کو پتہ چلتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ ان کی صفات، بہت ساری صفات ہیں۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ بغور پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں ایک نمایاں صفت صاف طور پہ جو نظر آتی ہے، وہ ہے ان کا جذبہ غیرت۔ جذبہ غیرت، حالانکہ حضرت عائشہ کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے، ان کا ذکر کرتے، تو حضرت عائشہ کا جذبہ غیرت جاگ جاتا۔ خود فرماتی ہیں کہ جتنا میرا جذبہ غیرت حضرت خدیجہ کے سلسلے میں جاگتا تھا، اتنا کسی ام المؤمنین کے سلسلے میں میرا جذبہ غیرت جاگتا نہیں تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جذبہ غیرت یہ بہت ہی اچھی صفت ہے، بہت ہی پیاری صفت ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ غیرت کا جذبہ یہ محبت کی دلیل ہے۔ بیوی کا جذبہ غیرت شوہر کے سلسلے میں اگر جاگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس بیوی کو شوہر سے سچی محبت ہے۔ اگر شوہر کا جذبہ غیرت بیوی کے سلسلے میں جاگے تو سمجھ جائیے کہ اس شوہر کو اپنی بیوی کے سلسلے میں سچی محبت ہے، سچی چاہت ہے۔ یہی جذبہ جوانی کی حفاظت ہے، یہی جذبہ غیرت آبرو کی حفاظت ہے، یہی جذبہ غیرت انسان کی عصمت کی حفاظت ہے۔ اگر جذبہ غیرت مر جائے تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے، جذبہ غیرت مر جائے تو انسان بے شرم ہو جاتا ہے، جذبہ غیرت مر جائے، یہ جذبہ مر جائے تو انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بیوی کسے دیکھ رہی ہے، کس سے ملاقات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کا یہ جذبہ غیرت مر چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر کسے دیکھ رہا ہے، کس سے ملاقات کر رہا ہے، اور کس سے بات چیت کر رہا ہے، کس سے تعلقات رکھا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے غیرت بن گئی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ غیرت کا جذبہ یہ اچھی صفت ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر یہ حد پار کر جائے جذبہ غیرت تو پھر انسان بدگمانی کرنے لگتا ہے، بدگمان بن جاتا ہے۔ تو غیرت کا جذبہ ایک حد میں ہو تو محبوب صفت ہے، حد پار کر جائے تو پھر اچھی صفت نہیں ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ام المؤمنین کے گھر میں تھے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ عائشہ کی باری تھی، پیارے نبی حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ ایک اور ام المؤمنین نے اللہ کے نبی کو ہدیہ بھیجا، کھانے کی کوئی چیز، حلوہ وغیرہ کوئی چیز بھیجا۔ اس زمانے میں مٹی کے کانچ کے برتن ہوتے تھے، تو ان کی نوکرانی اپنی خادمہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو ہدیہ بھیجا۔ جیسے ہی وہ خادمہ، وہ نوکرانی حضرت عائشہ کے گھر میں آئی، عائشہ کا جذبہ غیرت جاگ گیا، آگے بڑھی اور ہاتھ سے اس زور سے دھکا ماری کہ وہ پلیٹ نیچے گر کے پارا پارا ہو گیا، وہ برتن نیچے گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نیچے گرے ہوئے ان ٹکڑوں کو جمع کرتے ہوئے کہنے لگے، غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کو جذبہ غیرت آ گیا ہے، تمہاری ماں کا غیرت جاگ گیا ہے، تمہاری ماں کی غیرت جاگ گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا، عائشہ تم نے اس کا پلیٹ توڑ دیا نا، برتن توڑ دیا، اپنا صحیح سالم پلیٹ واپس کرو۔ تو یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ غیرت۔ حضرات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی، وہ بڑی فیاض عورت تھی، بڑی سخاوت کرنے والی خاتون تھی، یعنی اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنے والی دریا دل خاتون تھی، بہت نوازتی تھی۔ جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا، خدیجہ بھی بڑی فیاض عورت تھی، بہت دینے دلانے والی تھی، ویسے ہی حضرت عائشہ بھی بہت فیاض اور سخی خاتون تھی۔ اور یہ صفت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے باپ سے وراثت میں ملی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جو حضرت عائشہ کے باپ تھے، بڑے سخی انسان تھے، بہت اللہ کے راستے میں خرچنے والے انسان تھے۔ ماں باپ بخیل ہوں تو
اولاد میں بھی یہ صفت منتقل ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر سخی ہوں تو سخاوت کی یہ صفت اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی خاتون تھی۔ عائشہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو ایک بہت بڑا گفٹ کیے۔ کیا؟ 1,00,000 درہم گفٹ کیے۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے۔ 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کو گفٹ کیے حضرت امیر معاویہ۔ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں بتاؤں؟ وہ صبح میں گفٹ کیے تھے، شام سورج ڈوبنے سے پہلے 1,00,000 درہم پورے بانٹ دی۔ 1 درہم بھی اپنے پاس باقی نہیں رکھی، سب تقسیم کر دی، خیرات کر دی۔ عائشہ کی خادمہ نے کہا، نوکرانی نے کہا، ام المؤمنین عائشہ تم روزے سے ہو، افطار کے لیے کچھ پیسہ چھپا لیتے، اچھا تھا افطار کا سامان لانے کے لیے۔ تو ام المؤمنین نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ نے کہا تم نے پہلے کیوں یاد نہیں دلایا؟ تو اپنی فکر بالکل نہیں تھی، غریبوں کی فکر، مسکینوں کی فکر، بیواؤں کی فکر، بے سہارا کی فکر، بے آسرا کی فکر، حاجت مندوں کی فکر، بہت نوازنے والی تھی۔ غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ بہت بڑا شیوا تھا، غلاموں کو آزاد کرتی تھی۔ قرآن نے اس کو بہت بڑی نیکی کہا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ قرآن کہتا ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ غلامی کا دور تھا، غلامی کو آزاد کرانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام۔ سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت عائشہ 1 نہیں 2 نہیں 60 پر 7 غلاموں کو اپنے جیب خاص سے آزاد کیے، اتنا پیسہ لٹائی۔ اور جن میں سے قابل ذکر ان کی خادمہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر جو کہ اسما کے بیٹے تھے، اور اسی عبداللہ کے نام پر حضرت عائشہ کی کنیت بھی ہے، ام عبداللہ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں، ام عبداللہ۔ تو وقتی طور پر ایک مرتبہ عائشہ کے بھانجا عبداللہ بن زبیر مکہ کے حاکم بنا دیے گئے۔ مکہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی وقتی طور پر۔ کس کی؟ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجا تھے۔ ان دنوں کی بات ہے، حضرت عائشہ کی فیاضی جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتی تھی، ان کی فیاضی کو دیکھ کر ان کے بھانجے عبداللہ کو رہا نہ گیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے سلسلے میں ایک جملہ کہہ دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ واللہ لأہجرن علیہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر عائشہ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہی تو میں ان کو حجر کر ڈالوں گا، عائشہ کو حجر کر ڈالوں گا۔ حجر کسے کہتے ہیں؟ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ جو حاکم وقت ہوتا ہے اسلام میں، جو قاضی ہوتا ہے، اس کو ایک اختیار دیا گیا ہے قاضی کو، اور وہ یہ کہ سماج میں اگر کوئی ایسا ہے کہ اپنا روپیے پیسے کو فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، اپنے پیسے کو خرچ کرنے کا، کمانے کا ڈھنگ نہیں ہے اس کے پاس، تو قاضی کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کے تصرفات پہ پابندی لگا دیتا ہے۔ قاضی کو یہ پاور حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ زید ہے، زید کے پاس کمانے کا ڈھنگ نہیں، پیسہ ہے، خرچ کرتا ہے تو اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تو قاضی جب اس پر پابندی لگا دے، قاضی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زید کی تصرفات پہ پابندی لگا چکا ہوں، اور قاضی جب پابندی لگا دے، جج جب پابندی لگا دے،
تو نہ وہ خرچ سکتا ہے، نہ وہ خرید سکتا ہے، نہ وہ بیچ سکتا ہے، نہ وہ کوئی چیز گفٹ کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے خاص رشتہ دار اسے اجازت نہ دے دے۔ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ قاضی نے اس کے تصرفات پہ، اس کے اخراجات پہ پابندی لگا دیا ہے، بینڈ کر دیا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہوا، اس کو حجر کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے تصرفات پہ پابندی لگا دی۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی، بہت گراں گزری، بہت تکلیف ہوئی ان کو۔ تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، قسم کھا لی حضرت عائشہ، اللہ کی قسم میں عبداللہ بن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی، قسم کھا لی۔ عبداللہ بن زبیر سے یہاں چوک ہو گئی تھی، ان سے بھول ہو گئی تھی، ان کو ایسا نہیں کہنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ کون ہے؟ ان کی خالہ ہے، اور خالہ ماں کے برابر ہے، اور یہ ماں بھی کیسی ماں ہے؟ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی ماں ہے، امت کی بڑی عالمہ ہے، بڑی فاضلہ ہے، بڑی معلمہ ہے، امت کی بڑی سمجھدار خاتون ہے۔ اس پر عبداللہ بن زبیر نے پابندی لگا دی۔ عبداللہ بن زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے بہت کوشش کی کسی طرح میں عائشہ کو منوا لوں اور عائشہ سے بات کر لوں، خالہ جان سے مل جاؤں۔ لیکن کیسے مل سکتے ہیں؟ عائشہ نے تو قسم کھا لی ہے کہ بات نہیں کرے گی زندگی میں۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن اسود، ان دونوں کے پاس گئے، جا کر کہا کسی طرح تم عائشہ کے پاس جا کے منوا لو، میں عائشہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے راضی، ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں، ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں، کسی طرح مجھے عائشہ سے ملا دو۔ دونوں سے جا کر کہا عبداللہ بن زبیر نے۔ یہ دونوں حضرت عائشہ کے گھر گئے، اور بہت بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، عائشہ ان کا استقبال کرتی تھی، پردے میں بیٹھ کر ان کے سوالات کے جوابات دیتی تھی، ان کے جو بھی مسائل ہوتے حل کرتی، فتوے دیا کرتی تھی۔ ویسے ہی یہ دونوں صحابہ، ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے، گئے حضرت عائشہ کے پاس، باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے ساتھ ان کے بھانجا عبداللہ بن زبیر بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، اجازت ہے۔ تو دونوں نے کہا، مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن اسود، ان دونوں نے کہا کیا ہم سب اندر آ جائیں؟ چونکہ عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے بھانجا بھی ساتھ ہیں، تو کہا سب اندر آ جائیے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن زبیر عائشہ سے چمٹ گئے اور معافی مانگنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، منوانے لگے۔ عائشہ بھی رونے لگی، عبداللہ بن زبیر بھی رو رہے ہیں، عائشہ بھی رو رہی ہے۔ بالآخر حضرت عائشہ نے ان کو معاف کر دیا، چونکہ قسم کھا لیا تھا بات نہیں کرنے کا، قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد بات چیت بھی شروع کر دی۔ حضرات انسان ہیں، صحابہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی چوک ہو جاتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، غلطی ہونے کے بعد غلطی پر شرمندگی دیکھیے، غلطی ہو جانے کے بعد کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنی نرم مزاجی ہے، کتنا نادم ہو گئے۔ جی بڑوں کے آگے چھوٹوں کو چھوٹا بن کر رہنا چاہیے، یہ اخلاق اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ ہم بھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو بات چیت بند کرتے ہیں، تو ابھی زندگی میں بات نہیں کرتے، ان کے جنازے میں بھی حاضر نہیں ہوتے۔ یہاں دیکھیے جھگڑے ہوتے تھے، اختلافات ہوتے تھے،
لیکن اس کو طول نہیں دیتے تھے، فوراً ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے مل جایا کرتے تھے۔ یہی صحابہ میں اور عام انسانوں میں فرق ہے۔ اور ایک دوسری بات یہاں اس واقعے سے ہم کو سبق لینے کا ہے، وہ یہ کہ صلح کروانے والوں کی کوشش، عائشہ سے لے جا کر جو ملائے نا دونوں، مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن اسود، ان دونوں کی بڑی مبارک کوشش۔ سبحان اللہ، آج سماج اور سوسائٹی میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی فکر کریں۔ آج سماج کی، سوسائٹی کی صورتحال یہ ہے، نفرت کی آگ جل رہی ہو تو اس میں پٹرول ڈالنے والے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن نفرت کی آگ کو بجھانے والے ڈھونڈنے پر بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی صفت عاجزی اور انکساری، عاجزی، تواضع، نرمی، بڑی مخلص خاتون تھی، اپنی تعریف اپنے منہ پہ سننا نہیں چاہتی تھی، کوئی تعریف کرے ان کے منہ پہ ناراض ہو جاتی تھی، پسند نہیں کرتی تھی اپنی تعریف کو سننا۔ عام طور پر انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، کوئی انسان میری تعریف کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، عام طور پہ انسان تعریف سن کے خوش ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے خوشی میں۔ لیکن یاد رکھیے، جس کے دل میں اخلاص ہو، جس کے دل میں اخلاص ہو، مخلص ہو، وہ تعریف سن کے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کہیں میری تعریف کی صورت میں میری نیکیوں کا بدلہ تو مجھے مل نہیں رہا ہے، میری تعریف کی شکل میں مجھے میری نیکیوں کا بدلہ تو دنیا میں نہیں مل رہا ہے، کہیں یہ تعریف میرے اندر ریاکاری تو پیدا نہ کر دے، دکھاوا پیدا نہ کر دے۔ اس لیے جو مخلص ہوتے ہیں اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے۔ عائشہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، وہ اپنی تعریف سننا نہیں چاہتی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ جب بیمار تھی اور مرض الموت میں تھی، یعنی زندگی کے آخری ایام ہیں، اب جو بیماری آئی ہے اسی بیماری میں وفات پانے والی، اتنے میں حضرت ابن عباس آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اندر آنے کی اجازت نہیں۔ ابن عباس کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کی تعریف میں اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ مفسر قرآن ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی آئے، حضرت عائشہ نے کہا اندر آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کو تعجب ہوا، تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ابن عباس اندر آئیں گے تو میرے منہ پہ میری تعریف کریں گے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں۔ پھر بے ساختہ ہو کر حضرت عائشہ نے کہا کاش دنیا مجھے فراموش کر چکی ہوتی، کاش میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، کاش مجھے دنیا بھلا چکی ہوتی، کاش دنیا والے مجھے کوئی نہ جانتے۔ اتنا ڈرتی تھی اپنی تعریف سے حضرت عائشہ۔ ان کے والد ابو بکر بھی ویسے ہی ڈرتے تھے، کوئی تعریف کرتا ابو بکر کے سامنے ابو بکر کی، ابو بکر ڈر جاتے اور کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، میری تعریف جو کر رہے ہیں اس کی مجھے پکڑ نہ کرنا، مجھے میری گرفت نہ کرنا، وغفر لی بما لا یعلمون، یہ لوگ میرے بارے میں میرے سلسلے میں جو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں جانتے، اے اللہ وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ مجھے معاف فرما، وجعلنی خیرا مما یظنون، یہ لوگ میرے بارے میں جیسا حسن ظن رکھے ہیں، اچھا گمان رکھے ہیں، ان کے گمان سے بھی مجھے اور اچھا بنا دے۔ بہرحال حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر دونوں بھی تعریف کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، یہ مخلص انسانوں کی پہچان ہے۔ اسی پر آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
باقی زندگی کے حالات کل کے درس میں پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔